کہ اس کے مطابق ہمارا ایمان ہو، عقیدہ بنے اور اس پر عمل کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی چیز میں، کسی بیماری میں ہمیں مبتلا کرے تو اس کے لیے شفا ہو۔ جو موضوع ہے ڈپریشن، قرآن کریم میں اگر کہوں کہ تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے اور بالخصوص ڈپریشن کے لیے شفا ہے، تو یہ کسی بھی اعتبار سے مبالغہ نہیں ہوتا۔ پہلے آپ سوچیں، یہ جو بیماری ہوتی ہے یا ڈپریشن کے لوگ جو شکار ہوتے ہیں، اس کا واحد سبب یہ ہے کہ لوگوں نے قرآن، وہی لوگ غالباً بیمار ہوتے ہیں، وہی لوگ، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، چاہے بڑے ہو چھوٹے ہو، چاہے پڑھے لکھے ہو جاہل ہو، غالباً وہی لوگ اس بیمار کے شکار ہوتے ہیں جو لوگ قرآن سے دور ہوتے ہیں، تلاوت کے اعتبار سے قرآن سے دور ہوتے ہیں، عمل کے اعتبار سے قرآن سے دور ہوتے ہیں۔ اگر صحیح معنی میں ایک انسان قرآن سے جڑا رہے گا، قرآن کو اپنا ہتھیار بنا لے گا، قرآن کی تلاوت کرتا رہے گا، اور قرآن کریم کے اندر جو ہدایات ہیں، رہنمائیاں ہیں، جو اوامر ہے، جو نواہی ہے، میرے بھائیوں، اگر اس کے مطابق کوئی زندگی گزارے گا تو وہ کبھی بھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں عام طور پر جو ڈپریشن ہے وہ کیوں ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ آدمی کسی بھی میدان میں، اچھے لوگ اچھے میدان میں اور خراب لوگ خراب میدان میں، جب ناکام ہو جاتا ہے، اسے لگتا ہے کہ میں نے بہت محنت کی اور میں ناکام ہو گیا، تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ مدرسہ کھولا، کامیاب نہیں ہو پایا، ڈپریشن کا شکار ہو گیا۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، نہیں میرے بھائیوں، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانیوں کو ہم پڑھے رہیں گے، جانے رہیں گے، آپ کی سیرت طیبہ کا، آپ کی حیات پاک کا اگر ہم مطالعہ کرتے رہیں گے تو کبھی، اور اس پر عمل کریں گے تو کبھی بھی ہم ڈپریشن کے شکار نہیں ہوں گے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی نعمت ملتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے، اور جب آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی، کوئی ایسی چیز دیکھتے جو آپ کو اچھی نہیں لگتی، تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے، الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال، ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ پائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ ڈپریشن کی بیماری میں انسان کا اطمینان ختم ہو جاتا ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے، جبکہ قرآن میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیجیے۔ ذکر ایک عام مفہوم ہے، اس میں قرآن کریم کی تلاوت بھی اتم طریقے سے داخل ہے۔ یعنی اگر کوئی ذکر کرتا ہے، یعنی اگر کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور پلس سمجھ کر کے اگر تلاوت کرے اور تلاوت کر کے سمجھ کر کے اگر اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو اس کا دل مطمئن ہوگا، اور اس کے اندر جو مرض ہے، یہ مہلک مرض ہے ڈپریشن، یہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ پہلے یہ ہے کہ عمل کرنے سے، پڑھنے سے یہ بیماری نہیں ہوگی، اور دوسری ہے کہ کسی وجہ سے اگر بیماری ہو بھی جائے تو قرآن کریم کی تلاوت سے، قرآن کریم پر عمل کرنے سے وہ اور قرآن کریم کے اوامر اور نواہی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے سے یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں ایک اہم چیز ہے جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اور ایمان کا ایک اہم رکن ہے، اور تسلسل کے اعتبار سے ایمان کا چھٹا رکن ہے ایمان بالقضاء والقدر، تقدیر پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا۔ یا اللہ، ہم میں سے ہر کوئی کسی چھوٹے بچے سے پوچھیں گے، خاص کر کے مولانا شمیم صاحب کے ادارے کے بچے سے پوچھیں گے کہ ایمان کے کتنے ارکان ہیں، فر کہیں گے انتؤمن باللہ۔ اچھا، بہت ساری چیزیں ایسے ہیں مدرسے میں، بچے ہوں بچیاں ہوں، ان کو کہیے فوراً عربی میں بول دیں گے، اس میں سے یہ چیز یہ بھی، انتؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ اس کو کہیں کہ اردو میں سنا تو تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو سنانے میں۔ آج میں کلاس میں تھا تو میں نے کہا کہ الامور التي تدخل في اليوم الاخر، یہ موضوع تھا ایک
کہ وہ چیزیں جو ایمان بالیوم آخر میں داخل ہیں اور کون کون سی چیزیں ہیں، اس میں سے ایک چیز میں نے بتایا فتنۃ الخبر بھی اس میں داخل ہے۔ پھر میں نے بتایا کہ فتنۃ الخبر کسے کہتے ہیں، تو فرشتے سوال کرتے ہیں، اسی کو اصول ثلاثہ کہتے ہیں، 3 چیزوں کے بارے میں۔ میں نے ایک بچی سے پوچھا کہ یہ 3 چیزیں کیا ہیں، فوراً اس نے کہہ دیا کہ من ربک ما دینک من نبیک۔ میں نے کہا اردو میں بولو، میں کہا اردو میں بولو، پھر وہ ہچکچانے لگی، اردو میں بولے۔ تو یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں، ہم میں سے ہر کوئی تقدیر پر ہمارا ایمان ہوتا ہے اور ہم جانے رہتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ جب ہم میدان میں آتے ہیں، عمل کے میدان میں آتے ہیں، جب ہم کسی چیز میں پریشانی ہمیں لاحق ہوتی ہے، جب ہم کسی چیز میں کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں، وہاں چاہے تقدیر میں ہم بھاڑ میں جائیں، پھر وہاں دشمنی، حساسیت، انانیت اور فلاں چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ نہیں میرے بھائی، اگر صحیح معنی میں ہمارا تقدیر پر ایمان ہوگا کہ ہم نے محنت کی، کوشش کی، ہر طرح کی ہم نے محنت کی، کوشش کی، ہمارا ارادہ اچھا تھا، نیک ارادہ تھا، سب کچھ تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا، تو کیا ہوگا کہ وہ چیز میرے لیے بہتر نہیں تھی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نہیں دیا۔ ہم لوگ بھی مدرسہ چلاتے ہیں، کبھی کبھی عاجز ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کے ذمہ داران بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، اس لیے اپنی شکایت بھی کرنی چاہیے کہ کبھی کبھی عجیب سا ہوتا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کچھ دیتا ہے، لیکن تڑپا کر دیتا ہے۔ اساتذہ کی تنخواہ باقی، فلاں باقی، لیکن آپ کے درد کو اللہ کے علاوہ کوئی جاننے والا نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، اور آپ کے درد کا مداوا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ بہت لکی آدمی ہے، بیچ میں پہلے کہنا چاہتا تھا لیکن میں نے بیچ میں کہہ دیا کہ ہمارے شمیم صاحب جو ہے، شمیم اصلاحی صاحب، بہت لکی آدمی ہے۔ اتنا کام یہ کر لیتے ہیں، جو بمبئی کے مالدار جمعیت جو کام کرتی ہے، آج ہمارے بھائی نے یہاں پھٹے پرانے حالت میں انہوں نے یہ کام، بڑا کام کر دیا، تاریخ ساز کام کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پورے علاقے میں آج تک کسی نے بھی اتنا گراں قدر انعام قرآن کریم کے حفظ میں جو پہلی پوزیشن لائے، اس کو عمرہ کرایا گیا ہے۔ بڑی چیز ہے میرے بھائی، بڑی چیز ہے، اور اتنے سارے جدید علماء اکرام کو لے کر آ جاتے ہیں۔ میں تو کہوں گا یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بعد ان کا لک ہے، ان کی تقدیر ہے، یہ بہت ہی اچھے ہیں۔ میں بتا دوں اسی میں اپنی بات بھی کہ اللہ کی قسم کل تک میرا ارادہ یہاں آنے کا نہیں، کل تک ارادہ نہیں تھا، لیکن کیسے اللہ نے مہیا، اس لیے نہیں کہ شیخ شمیم صاحب سے، اور ان کو بھی معلوم ہوگا کہ میں نے کبھی کھل کر بات نہیں کی۔ مجھے ایک جگہ جانا تھا، وہ بنگال، اور اس ایریا میں ہمارا جانا کم ہوتا ہے، اسی لیے میں نہیں تو کیسے انہوں نے کریم شفا ہے، ہر بیماریوں سے شفا ہے۔ یہ قرآن کریم میں جو تقدیر کا ذکر ہے، اگر تقدیر پر ہمارا اچھا ایمان ہو جائے گا اور تقدیر پر کو اگر ہم سمجھ لیں گے، اگر ہم معتزلی نہیں ہیں، تقدیر کا انکار نہیں کرتے ہیں، اگر ہم جبریہ یا جہمیہ نہیں ہیں کہ بندہ مجبور محض ہے، اگر نہیں ہے، اگر ہم اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، ہم قرآن اور حدیث والے میں سے ہیں، اگر ہم نے بہت کچھ کیا، بہت محنت کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے ہمیں نہیں دیا، یا جب ہم چاہتے ہیں اللہ نے نہیں دیا، یاد رکھتے میرے بھائیوں، اگر تقدیر پر ہمارا اہل سنت والجماعت قرآن اور حدیث کے مطابق اگر ہمارا ایمان ہو گیا، یہ ڈپریشن یہ کبھی بھی ہمیں لاحق نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اس بیماری کے ہم شکار ہوں گے۔ اور اگر ہیں تو تقدیر پر ایمان کو مضبوط کیجیے اور اپنا